بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے کچھ ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ اگر آپ پریشان حال ہیں تو اپنی پریشانیوں کو دور کر لیں، اگر آپ محتاج ہیں تو آپ کی محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے آپ جہاں پر اپنا روزگار بنانا چاہیں گے وہیں پر آپ کا روزگار بن جائے گا۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کے لیے اچھا روزگار بنا دے تو وہ بھی بنے گا۔ آپ کی اولاد میں کوئی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ پاک کے کرم سے وہ بھی آپ کی بات ماننے لگے گا اور آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اگر آپ کسی بہت بڑی بیماری کا شکار ہیں اور وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے تو اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو آپ میں سے نکال دے گا اور آپ لوگ بالکل ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے کہ پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو تمام گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت قعب نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں گے۔ تو ہر بار جنہیں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ ایک ہی بار حاضر ہوتے ہیں، تو دوسری بار جب حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا اس پر رحمتوں اور برکتوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی، اس پر اللہ پاک اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ وہ بندہ خود خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی رحمتیں اور برکتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا آپ بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کی اہمیت تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہمارا خالق و مالک کیسا کریم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ کریم سے اپنی حاجت اور خیر طلب کریں اور خیر طلب کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور اس کے علاوہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے گویا انسان اللہ پاک سے ہم کلام ہے،
دعا ہی کے ذریعے انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات پہنچاتا ہے اور اپنی تمام پریشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ تو جسے دعا کی توفیق دی گئی، اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی، اس لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت دعا مانگا کریں اپنے لیے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سحری اور افطاری میں دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کی اور آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے ہمارے لیے روحانی وظائف کے تمام ناظرین کے لیے دعا مانگنی ہے، اور آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، خصوصی وظیفہ ہے، صرف اللہ پاک کے 3 نام کا۔ جس چیز کو سوچیں گے وہ ملے گا، 2 دن میں وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ دولت چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی چاہتے ہیں، اللہ پاک وہ چیز آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ کیسے آپ نے کرنا ہے؟ تصور میں۔ تصور یہ چیز ہوتی ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے خاموشی کے ساتھ، ذہن میں وہ چیز رکھ لینی ہے، اللہ پاک کا تصور کرنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 1000 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ چاہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے آپ تنہائی میں پڑھنا ہے جب بھی پڑھیں، کوئی آپ کے ارد گرد شور شرابہ نہ ہو جو آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کے دماغ کو ادھر ادھر پھیرے۔ تصور میں بیٹھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک دن یہ وظیفہ کریں، اگلا وظیفہ کرنے کے لیے 3 دن کا وقفہ دیں، پھر یہ عمل کریں۔ 3 دن آپ یہ 3 دفعہ عمل کرنا ہے، 3 دن کے وقفے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس چیز کو سوچیں گے وہ آپ کی ہوگی، اللہ پاک ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے اس چیز کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لیجئے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ ایک دن پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 3 دن کا گیپ دینا ہے، وقفہ کرنا ہے، پھر 1 دن پڑھنا ہے، پھر 3 دن کا گیپ دے کے پھر پڑھنا ہے، یعنی 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، درود پاک روحانی وظائف کے لیے پیش کیا، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ آپ کا نام لے کے آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، درود پاک ضرور سینڈ کریں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے جو ہم آپ کا نام درود پاک کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔